کی گئی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اس تاریخ میں۔ میں آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت پر کچھ موتیاں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہمیں کچھ سبق ملتا ہے، وہ سبق میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں بہت مختصر وقت میں۔ آپ ان کی بھی تاریخ دیکھیں، ان کی بھی شہادت کو پڑھیں کہ کیسی شہادت ہوئی ہے۔ شہادت پر غم نہیں منایا جاتا، اگر شہادت پر غم منایا جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر کیوں نہیں غم منائے، کیوں شہادت کی ہمیشہ دعا کرتے رہے، کیوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی زندگی میں شہادت کے لیے دعا کرتے رہے؟ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، کیوں دعا کرتے رہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ؟ اس لیے کہ شہادت غم کے لیے نہیں ہے، بلکہ شہادت کا ایک مقام اور مرتبہ ہے۔ شہادت کے ملنے پر غم نہیں منائے جاتے، اگر غم منائے جاتے تو پھر اس شہادت کو کیوں مانگا جاتا؟ کیوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام مانگتے رہے؟ کیوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شہادت کی دعا کرتے رہے؟ اس لیے کہ اس کا ایک مقام ہے، مرتبہ ہے۔ غم کے لیے کوئی شہادت کی دعا نہیں مانگتا ہے، بلکہ اعلیٰ درجہ حاصل کرنے کے لیے شہادت کی دعائیں مانگتا ہے۔ اسی لیے ترمذی شریف میں ایک روایت ہے، جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ تمام کی تمام نعمتوں سے انہیں بہرور کر دیں گے، تمام کی تمام نعمتوں سے نواز دیں گے، تو پھر وہاں سے کوئی تمنا نہیں کرے گا کہ میں باہر جاؤں، پھر کوئی تمنا نہیں کرے گا کہ میں دنیا میں جاؤں۔ لیکن ہاں کچھ لوگ تمنا کریں گے، وہ لوگ شہداء حضرات ہوں گے، وہ جنت کے اندر جا کر بھی تمنا کریں گے، خواہش کریں گے، یا اللہ مجھے پھر دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ میں آپ کی اسلام کے خاطر، آپ کے دین کے خاطر اپنے آپ کو بار بار قربان کروں اور میں شہادت کے مرتبے کو اور پہنچتا ہوں۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دعا کی ہے شہادت کی۔ تو جو لوگ شہادت کو ماتم کا دن سمجھتے ہیں وہ غلط ہے۔ حاضرین گرامی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی میں کیا سبق ملتے ہیں، کچھ آپ ان کی زندگی کو سنیں اور پڑھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی بہت نمایاں رہی ہے، اسلام کے سپہ سالار رہے ہیں، اسلام کے لیے انہوں نے فتوحات کیے اور فتوحات کا درجہ بڑھاتے رہے، فتوحات کرتے گئے یہاں تک کہ ایران کے لوگ بھی دشمن بن گئے، ایران کو بھی فتح کیا۔ جب ایران کو فتح کیا تو ایران کا ایک حبشی غلام لؤلؤ نامی، یہ ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہتا تھا، اس لیے کہ اسے غم تھا کہ میرے ملک کے باشندے چلے گئے اور میرے ملک پر انہوں نے قبضہ کر لیا، میں اپنے ملک کے لیے کچھ نہ کر سکا۔ وہ سوچتے رہتا تھا کہ میں اپنے ملک کے لیے کچھ نہ کچھ کروں، اور اس نے یہ داعیہ پیدا کر لیا، یہ عہد کر لیا کہ میں نعوذ باللہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شہید کروں۔ اسی ارادے سے وہ مجوسی غلام لؤلؤ نامی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نماز میں بھی آیا کرتا تھا۔ فجر کی نماز حضرت امیر المؤمنین پڑھا رہے تھے، امامت کر رہے تھے۔ اس زمانے میں صرف ملکوں پر حکومت نہیں کرتے تھے، جو امیر المؤمنین کسی اسلام
اس زمانے میں ان کا یہ ارادہ بھی ہوتا تھا کہ میں جب اس ریاست کا حاکم ہوں تو میں اس اہم فریضے کو بھی انجام دوں جو کہ امامت کرنا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حاکم بھی تھے، امیر المؤمنین بھی تھے اور امامت بھی کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ امامت کے لیے کھڑے ہوئے، قرات کرنی شروع کی۔ پیچھے یہ دشمن مجوسی غلام لؤلؤ نامی اپنے ازار میں، اپنے پائجامے میں خنجر چھپا رکھا تھا۔ جو ہی قرات شروع ہوئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ قرات کرنے لگے۔ اس نے موقع پا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا، اور حملہ شدید اس نے کیا تھا جس کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مصلی امامت پر گر گئے۔ پوری جائے نماز خون سے لت پت ہوئی۔ اس موقع پر بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حالت دیکھیے، جذبے کو دیکھیے، ایمانی جذبے کو سلام کہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نماز کے لیے ایک ساتھی حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا بازو پکڑ کر مصلی پر کھڑا کیا اور اشارے سے کہا کہ اشارے سے نماز مکمل کرو۔ قربان جائیے اس وقت کے اس امام پر کہ امام المسلمین کو زخمی ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی نماز کو انہوں نے نہ چھوڑی، بلکہ نماز کی تکمیل کی، اور نماز مکمل کرنے کے بعد پھر جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف سب کے سب گئے۔ اسے کہتے ہیں نماز کا جذبہ۔ نماز کا جذبہ جب انسان کے اندر آ جاتا ہے، جب نماز کا شوق انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ ہر حالت پر نماز پڑھتا ہے، کسی بھی حالت میں نماز کو قضا نہیں کرتا۔ حاضرین گرامی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شخصیت بہت عظیم ہے۔ یہی وہ شخصیت ہے کہ جب مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو ہجرت کرتے وقت علن اعلان خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور داخل ہونے کے بعد، داخل ہونے سے پہلے طواف کرتے ہیں، طواف کرنے کے بعد خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہیں، اور داخل ہونے کے بعد اعلان کرتے ہیں کہ مکے کے لوگوں یہ نہ سمجھو کہ عمر جو ہے چھپ کر مدینہ الرسول کی طرف ہجرت کر رہا ہے، بلکہ اے لوگوں سنو، میں علن اعلان کہتا ہوں کہ میں چھپ کر نہیں بلکہ ظاہراً مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، اور اگر کوئی اپنی بیوی کو بیوہ بنانا چاہے، اور اگر کوئی اپنے بچوں کو یتیم بنانا چاہے تو میرا راستہ وہ آ کر روکے۔ حاضرین گرامی، یہ اعلان تھا ان کا۔ کسی انسان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوئی، کوئی مائکرال اس وقت پیدا نہیں ہوا کہ آ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے راستے کو روکے، اور کہا کہ میں علن اعلان اس خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا کروں گا، اگر کوئی ہے تو مجھے آ کر روکے۔ یہ وہی شخصیت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ کہ ہجرت بھی کھلم کھلا انہوں نے کی ہے، اور ان کی زندگی کے ایسے نایاب اور انمول واقعے ہیں کہ انسان سن کر جو ہے دنگ رہ جاتا ہے کہ ایک طرف امیر المؤمنین اور ایک طرف سخاوت اور ایک طرف لوگوں کی خدمت۔ کس طرح لوگوں کی انہوں نے خدمت کی، ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کا، کہ جو لوگوں کی انہوں نے خدمت کی۔ ایک مرتبہ رات میں گشت کر رہے ہیں، اس وقت کا وہ سپہ سالار تھا، امیر المؤمنین تھا، کہ لوگوں کو آرام سے سونے دیا کرتا تھا، لوگوں کو چین کی نیند سونے دیتے تھے، لیکن خود جو ہے
رات جاگ کر اپنے رعایا کی خدمت کرتے تھے، اپنے رعایا کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ آج کے بادشاہوں کا کیا حال ہے؟ خود آرام سے چاروں طرف گھومتے ہیں، پھرتے ہیں اور رعایا کو مارتے ہیں، رعایا کٹ رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن اس وقت حضرت امیر المؤمنین کی زندگی دیکھیے کہ خود لوگوں کی خبر گیری کرتے تھے، رعایا کی دیکھ بھال کرتے تھے، دن میں بھی رات میں بھی گشت کیا کرتے تھے اور رعایا کو آرام سے سونے دیتے تھے۔ ایک مرتبہ رات میں گشت کرتے ہوئے ایک دروازے پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی، تو پوچھا ما یبکی کا، یہ رونے کی آواز کیسی ہے، کون رو رہے ہیں؟ اندر سے آواز آتی ہے، اے شخص کیا تو میرے زخم پر نمک ڈال کر، نمک چھڑک کر اور زخم کو تازہ کر رہا ہے؟ اے شخص رات کے سناٹے میں آ کر میرے زخم پر نمک ڈال کر اس طرح سے اور زخمی کرنا چاہتا ہے، چل لوٹ جا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا نہیں نہیں، کیا بات ہے، بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ کیا دارالسلطنت نہیں ہے؟ کیا عدالت نہیں ہے؟ کیا حکومت نہیں ہے؟ کیا لوگ نہیں ہیں کہ ان تک اپنی عرضی داخل کرو؟ جو تمہیں پریشانی ہے وہ تمہیں پریشانی اپنی دور کرو۔ بیت المال ہے، عدالت ہے، صدر ہے، پھر کس چیز کا تمہیں غم ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا۔ وہ عورت اور غصے میں آ کر کہتی ہے تم کون شخص ہو اور کون سی صدارت کی بات کرتے ہو؟ کون صدر ہے کہ جس صدر کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اپنی رعایا میں سے کون کون غریب ہے، کون کون بچے یتیم ہیں، اسے معلوم نہیں، تو پھر اسے ملک کو سنبھالنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ ملک سنبھالنے کا حقدار نہیں۔ وہ عورت اس طرح سے اندر سے بات کر رہی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھاگ گئے، سمجھ گئے کہ یہ کوئی تکلیف اور بہت غم زدہ عورت ہے کہ جن کو تکلیف پہنچی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ مائی بتاؤ کیا پریشانی ہے، کیا تمہیں تکلیف ہے؟ وہ عورت کہتی ہے وہ کیسا امیر المؤمنین ہے کہ جسے اپنے ریوڑ کے بارے میں معلوم نہیں، جو بکری چرا رہا ہے اسے خود معلوم نہیں کہ ریوڑ کی کیا حالت ہے، تو پھر وہ کیسے ملک کا صدر ہے؟ وہ کہتی ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا اس وقت اس ملک کے صدر کی گردن ہوگی اور میرا دوپٹہ ہوگا۔ کل قیامت کے دن اللہ سے کہوں گی کہ یا اللہ کس کو آپ نے صدر بنایا تھا، کس کو آپ نے مملکت سنبھالنے کے لیے بنایا تھا کہ جسے اپنے رعایا کی خبر نہیں؟ کل میں اس سے پوچھوں۔ یہ باتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل میں چوٹ لگ گئی، زخم کر دی یہ باتیں، اور فوراً اپنے غلام اسلم سے کہتے ہیں کہ اسلم کون کی یہ عورت ہے جسے بہت زیادہ تکلیف ہے، چلو ان کے لیے کچھ نہ کچھ سامان مہیا کریں گے، انتظام کریں گے۔ فوراً جو ہے رات ہی رات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر جاتے ہیں اور گھر جا کر بیت المال کی چابی لیتے ہیں اور اسلم سے کہتے ہیں اسلم بیت المال کو کھولو اور اس سے جو ہے گھی نکالو، روٹیاں نکالو اور بہت سارے راشن نکالو اور بوریوں میں اسے بند کرو، اور بوریوں میں بند کرنے کے بعد اے اسلم اسے مجھے کندھے پر دے دو، میرے کندھے پر رکھو۔
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ کا خادم ہوں، مجھے یہ حق بنتا ہے کہ یہ سامان میں اپنے کندھے پر رکھوں، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ وہ جواب اے مسلمانوں سنو اور اپنے دل کے اندر بٹھاؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اے اسلم، آج تم دنیا میں میرا بوجھ اٹھا لو گے، کل قیامت کے دن میرا بوجھ کون اٹھائے گا؟ میرا بوجھ کل قیامت کے دن کون اٹھائے گا؟ ایسا نہ کرو، بلکہ میرے گردن پر ہی یہ بوجھ لاد دو، اور لاد دیے اور چل رہے۔ حاضرین گرامی، اس گھر پر پہنچنے کے بعد راشن ایک طرف رکھا، چولہا جلایا، جلانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھانے کا انتظام کر رہے ہیں۔ اس وقت جو زمانے میں چلا کرتا تھا، حلوہ تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد ان کے بچوں کو اپنے گود میں لیے، اور گود میں لیتے ہوئے انہیں کھلا رہے ہیں اور تسلی دے رہے ہیں۔ حاضرین گرامی، اس بیوہ بچوں میں سے بڑا بچہ کہتا ہے، اے شخص، آج ایسا محسوس ہوتا ہے کہ 4 دن کے بعد میرا ابا جو ہے قبر سے اٹھ کر آ گیا ہے۔ آج ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ 4 دن کے بعد آیا کون آگے میرے پاس؟ ہو سکتا ہے کہ میرے ابا ہی جو ہے قبر سے اٹھ کر آ گئے ہوں، اور اس طرح سے جو ہے میری حاجت اور میری پریشانی اور مشکلات دور کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان تمام بچوں کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، اور اس عورت سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پردے کے پیچھے سے، اے عورت، میں تیرے سے اپنی معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے تمہارا صحیح خیال نہیں رکھ سکا، میں خبرگیری نہیں کر سکا۔ اے عورت، یہ میری پگڑی لے، یہ جو پگڑی ہے اس پگڑی کو لے اور میرے گردن میں ڈال، اور گردن میں ڈال کر پورے مدینے کے اندر مجھے گھسیٹ، پورے مدینے کے اندر مجھے گھسیٹ اور چکر لگا پورے مدینے کے اندر، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں دنیا کا مجرم ہوں لیکن آخرت کا مجرم نہ بنوں۔ کل قیامت کے دن تو کہیں ایسا نہ کہہ دے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جانے کے بعد خلیفہ ابو بکر بنے تھے، وہ سب کا خیال رکھتے تھے، یہ امیر المؤمنین بنے ہیں، ان کی خیال اور خبرگیری نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے سامنے کل تو یہ نہ کہنے پائے، اسی لیے آج تو مجھے معاف کر دے اور پورے مدینے کے اندر مجھے گھسیٹ، اور مجھے کہیں تو کل قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہ کر۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے یہیں پر معاف کر دے، میں دنیا کا مجرم رہوں، آخرت کا مجرم نہ بنوں۔ حاضرین گرامی، اس کے بعد وہ عورت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دعا دیتی ہے کہ یا اللہ، میں ان کو معاف کرتی ہوں اور میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ، ان کو دنیا میں بھی آباد فرما اور آخرت میں بھی آباد فرما، گویا کہ دونوں جہان میں ان کو آباد فرما۔ یہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شخصیت۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اس وقت مدینے کے اندر 300 یتیم بچے، غریب گھرانے کی عورتیں، اندھے، لولے، لنگڑے اور بیوہ عورتیں ان کے لیے دعائیں کرتے تھے اور اللہ سے کہتے تھے کہ یا اللہ، ہماری عمر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دے دے، اس لیے کہ یہ غریبوں کا مسیحا ہے، یتیموں کا مسیحا ہے، بیواؤں کا مسیحا ہے، لولے اور لنگڑوں کو دیکھنے والا ہے، اندھوں کو کھلانے پلانے والا ہے۔ یا اللہ، ہم چاہتے
کہ ہماری عمر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دے دے اور ان کی زندگی میں درازی عطا فرما۔ حاضرین گرامی، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت 3 دن کے بعد مکے کے یتیم اور مدینے کے یتیم بچوں تک خبر پہنچی، بیوائیں اپنے جھوپڑیوں میں ہاتھیں اٹھا اٹھا کر دعا کر رہی تھی، اور یتیم بچے ایسا کہہ رہے تھے کہ آج امیر المؤمنین نہیں انتقال فرما رہے ہیں بلکہ یہ ہمارے والد ہی انتقال فرما رہے ہیں۔ اس طرح سے ان کی شخصیت تھی۔ آج ہے کوئی ایسا کہ صدر بن کر امت کا اس طرح خیال رکھتا ہو؟ حاضرین گرامی، آج کوئی ایسا آپ کو لیڈر نہیں ملے گا۔ یہ لیڈر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مقام اور بننے کے لائق تھے، اس مقام پر پہنچنے کے وہی لوگ لائق تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، اللہم اعز الاسلام۔ ابی جہل ابن ہشام وہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ دعا کرتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اے اللہ اسلام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے یا پھر ابو جہل کے ذریعے سے اسلام کو تقویت پہنچا، لیکن اللہ رب العزت کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پسند آ گئے اور مشرف باسلام ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے بعد اسلام کو فتح نصیب ہوئی اور ہجرت پر جو ہے رحمتیں اور برکتیں اللہ کی اترنے لگی۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی تھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے مختصر رکھی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول ہوئی اور انہوں نے جو شہادت کی دعا کی تھی اور شہادت کی دعا بھی اللہ نے قبول فرمائی۔ ایک لؤلؤ مجوسی غلام نے نماز کی حالت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کھچر مار کر خنجر مار کر شہید کیا، اور شہید کرنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب زخمی ہو کر پڑے تھے تو پوچھا کہ مجھے خنجر مارنے والا کون ہے؟ صحابہ نے بتایا کہ امیر المؤمنین خنجر مارنے والا کوئی اور نہیں ہے، وہ ایک مجوسی غلام ہے جو ایرانی غلام ہے، اس نے آپ پر خنجر مارا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے الحمدللہ کہا اور بہت عافیت کے ساتھ خیریت کے ساتھ ایک سانس لی اور کہا اللہ کا شکر ہے کہ میرا خون کسی مسلمان کے ہاتھ سے نہیں گرا بلکہ ایک مجوسی غلام سے میرا خون، کہیں میرے خون کو گرانے میں مسلمانوں کا ہاتھ نہیں ہے، اللہ کا انہوں نے شکریہ کیا۔ تو حاضرین گرامی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہم ہر ایک کا خیال رکھیں، جس طریقے سے انہوں نے بیواؤں کا خیال رکھا، یتیموں کا خیال رکھا اور خود جو ہے پھٹے ہوئے کپڑے میں رہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ان کے ایک ایک جوڑے میں 17 پیوند لگے ہوتے تھے، ایک ایک جوڑا۔ بیت المال سے ان کو پورے سال میں 2 جوڑے ملتے تھے اور ایک ایک جوڑے میں 17 پیوند جو ہے لگے ہوتے تھے۔ اور کھانے کے بارے میں بتایا، مورخین نے لکھا کہ ان کو ایسا کھانا ملتا تھا کہ ایک غریب آدمی بھی لذت سے کھا نہیں سکتا۔ اس حالت میں بھی امت کی وہ خدمت کر کے گئے اور اسلام کی خدمت کیے ہیں اور اسلام کو فتوحات دلائے ہیں۔ ہم انہیں سلام کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے درجات کو بلند عطا فرمائے اور اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے۔ اس لیے اللہ نے ان کو مدفن بھی جو عطا کیا ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بازو میں عطا فرمایا۔ تو ایسی شخصیت سے ہمیں سبق ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ایسی زندگی نصیب فرمائے کہ ہم غریبوں کی خدمت کر سکیں اور یتیموں کی خدمت کر سکیں اور خدمت کر کے ایسا نام کمائیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک ہمیں لوگ یاد کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔